السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا ایک بار پھر استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ایس ایس اسلامک وائس پر۔ آئیے پیارے بچوں، آج سبق پڑھتے ہیں ہم نورانی قاعدے کا تختی نمبر 14۔ تختی نمبر 14 یہ رائے ساکنہ و مشددہ، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، وہی بھی اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام سے ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں کہ سبق اس مرتبہ آپ تک پہنچانے میں بڑی تاخیر ہوئی، بڑی دیر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے تھوڑی طبیعت بگڑ گئی تھی میری، بولنے میں کافی پریشانی تھی، اس وجہ سے اب تک سبق پہنچانے میں دیر ہوئی۔ بہرحال سبق اب کنٹینیو جو ہے چلے گا، اور امید کرتے ہیں کہ قاعدہ کو جلدی ہم لوگ پورا کر لیں گے، مکمل ہو جائے گی قاعدہ۔ تو آپ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے، اور سبق کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھیے۔ پیچھے کے جو سبق پڑھائے جا چکے ہیں ان کو ایک بار پھر ریویژن کر لیجئے تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح یاد ہو۔ سبق رائے ساکنہ، ساکنہ و مشددہ۔ ساکن پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، نون ساکن، اس سے پہلے اور بھی تو بتایا تھا کہ جس حروف پہ بھی ساکن اس کو ساکن بولتے ہیں، اور یہ مشددہ تشدید سے ہے، جس حروف پر تشدید ہو اس کو مشدد بولتے ہیں۔ تو یہ وہی سے یہ را ہے، تو رائے ساکنہ و مشددہ یعنی جزم والی را اور تشدید والی را کو کیسے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے کیا طریقے، کیا قاعدے ہیں، وہ یہاں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے نمبر ایک جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، یہ میں نے یہاں بتایا آپ کو۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جس را پر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ، جس را پر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اب یہ تین چیزیں آئیں گی، ایک را خود، دوسرے را جزم والی، تیسرے را تشدید والی۔ تو اب صرف را کی بات ہو رہی کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را پر ہوگی، اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو را کی بات ہوگی۔ جیسے اس کو مثال میں یہاں دیکھیے، یہ را پیش رو، یہ اوریجنل را کی بات ہے، را پیش رو، کہ را میں کیا ہے اس حساب سے۔ جیسے یہ را با زبر رب، یہ اوریجنل را کی بات ہو گئی۔ اب رائے ساکنہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، تو زیر میں را جو ہے سے باریک ہوتی ہے، اور زبر اور پیش میں یہ پر ہوتی ہے، یہ را کی بات ہوئی صرف۔ اب آگے دیکھیے، اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے، سیم قاعدہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ میں آپ کو بتایا تین چیزیں، را، پھر رائے ساکنہ، پھر رائے مشددہ۔ تو را خود بتا دیا میں آپ کو یہاں مثال سے، پیش والی، زبر والی۔ اب رائے ساکنہ سے پہلے، یعنی یہ را ہے، یہ را ہے، یہ را ہے، اس میں جزم ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب تیسرا قاعدہ یہاں پہ ہے، وہ رائے مشددہ کا ہے، جو یہاں اس میں انہوں نے لکھا نہیں ہے، شاید کہیں آگے لکھا ہو۔ رائے ساکنہ کا تو یہاں لکھا، زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب تشدید والی را کا قاعدہ یہ ہے کہ تشدید والی را کو بھی اوریجنل را کی طرح دیکھیں گے کہ را میں کیا چیز ہے، را میں کیا ہے۔ اگر را میں زبر یا پیش ہے تو پر ہوگی، اور اگر زیر ہے تو باریک ہوگی تشدید والے کو۔ یعنی تشدید والے کو سنگل را کی طرح پڑھیں گے، جیسے اس را کو پڑھتے ہیں ویسے ہی تشدید والی را کو بھی دیکھیں گے۔ اس طرح تشدید والی را کو اگر پیش اور زبر ہے تو پر، اور زیر ہے تو باریک ہوگی۔ آئیے اب نیچے دیکھتے ہیں اور سمجھتے چلتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیسے؟ حمزہ را زبر ارو، سین لام زبر سل، اوصل، نون الف زبر نا، اوصلنا، ارسلنا نہیں بولیں گے، اوصلنا۔ را کو تھوڑا سا گول کر کے، موٹا کر کے اس کو پر بولتے ہیں، اوصلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ
کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، قرآن۔ بچوں اب بھی بولنے میں کچھ آواز میں دقت ہے، آپ سمجھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا صحیح سے۔ یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرور، کاف زبر کا، یغرور کا، را ساکن سے پہلے را میں پیش ہے اس لیے یہ را بھی پر ہوگی، یغرور کا، را پیش رو، پہلا والا قاعدہ یہاں 2 نمبر والا، را میں زبر یا پیش تو را پر، را پیش رو، با زبر با، غوبا، میم الف زبر ما، غوبا ما، غوبا ما، روبا ما نہیں بولیں گے، روبا ما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، راؤ، یہاں را میں زبر اس لیے یہ بھی را پر، راؤ، فادو پیش فن، رؤوفن، رؤوفن، میم سن پیش مس، تا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، را دو پیش رن، قرن، مستقرن۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ تشدید والی را کو را کی طرح سے دیکھیں گے کہ اس میں پیش ہے یا زبر ہے تو پورا، زیر ہے تو باریک، تو یہاں پیش ہے، مستقرن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، رائے مشددہ اور اس کے اوپر زبر، را پر، مر، تا دو زبر تن، مرتن، مرتن، با را زیر بر، را دو پیشرن، برن، را سے پہلے زیر ہے لیکن را میں تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے یہ را پر ہوگی، برن، را با زبر رب، با را زیر بر، رب، اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے لیکن پھر بھی میں اس را کو پر پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ ایک دوسرا قاعدہ آ جاتا ہے جو اس کی ہدایت میں جیسے لکھی ہوئی ہے، اور میں آپ کو پھر جب آگے اس کا ایڈوانس بتاؤں گا تو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا سمجھا دوں کہ ایک قاعدہ اور ہے کہ اگر رائے ساکنہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی دوسرے ورڈ میں ہو، اس سے پہلے والا ورڈ کچھ اور ہو اور بعد والا ہے کہ را ساکن تو ہو لیکن را ساکن دوسرے کلمے میں اگر ہو تو اس را ساکن سے پہلے اگر زیر بھی ہو تب بھی وہ را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پہ کیا ہے، را با زبر رب، یہ ایک کلمہ الگ ہے، اور ارجعونی یہ ایک کلمہ الگ ہے، تو اس وجہ سے اس کو بولیں گے رب ارجعونی، رب ارجعونی، ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رب ارجعونی کہ حمزہ ساکنہ دوسرے کلمے میں آئے، تو بات آپ سمجھ گئے، رب یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ارجعونی یہ الگ کلمہ ہے، اس وجہ سے رب ارجعونی، پہلا را بھی پر زبر کی وجہ سے، دوسرا را دوسرا کلمہ میں را ساکنہ ہونے کی وجہ سے، رب ارجعونی، بہت ڈیٹیل میں سمجھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ بور ہو جاتے ہیں بار بار بولتے ہیں، بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ پھر آپ کو اس سبق کے علاوہ پھر کہیں کچھ بولنا نہ پڑے، کچھ سمجھنا نہ پڑے، آپ ایک بار میں سمجھ لیں، وہی قاعدہ اس میں بھی ہے، حمزہ زبر آ، میم را زیر میر، امیر، تا علی زبر تا، امیر تا، باوا پیش بو، امیر تابو، اصل لفظ ہے یہ، الف میم الگ ہے، اور پھر ارتابو الگ ہے، تو یہ الگ ہو گیا، یہ الگ، تو یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ساکن را ہے دوسرے کلمے میں اور زیر ہے لیکن دوسرے کلمے میں دوسرا ورڈ ہے، اس وجہ سے یہاں بھی را پر ہوگی، امیر تابو، آپ اجرا بھی سمجھتے چلیے، الگ سے اجرا شاید میں نہ کراؤں، حمزہ را زر اغ، جیم زر جی، اغ جی، انیا زرعی، ارجعی، ارجعی، آ رہی بات سمجھ میں، ارجعی، تو اس طریقے سے اس کو بھی یہاں پہ پر ہی پڑھیں گے، ارجعی، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی قاعدہ آپ کو آگے جا کے بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ یہ حمزہ اصلی نہیں ہے، اس وجہ سے ارجعی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی ان تینوں میں ایک اور قاعدہ ہے،
را کے پر پڑھنے کا. یہاں جتنا قاعدہ بتایا تھا اس کے علاوہ یہ سب قاعدے ہیں جو ہدایت میں لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس میں نہیں لکھا ہے. ہدایت میں لیکن ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ اور یہاں پہ ان دونوں لائن میں الگ الگ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. ایک تو را والی، پھر را ساکنہ اور را مشددہ. یہ میں آپ کو سمجھا دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دیا کہ را تو ہو لیکن دوسرے کلمے میں. اب یہاں پہ دیکھیے، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لفظ اور سمجھ لیجئے کہ کچھ خاص لفظ ہیں، ٹھیک ہے، خاص لفظ ہیں، ان کو جو ہے سے پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر وہ لفظ آ جائے، پہلے تو یہ سمجھے کہ ان خاص لفظوں کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ اگر وہ لفظ آ جائے تو اگر اس سے پہلے زیر بھی ہو، را ساکنہ سے پہلے زیر بھی ہو، لیکن را ساکنہ کے بعد اگر وہ سارے الفاظ آ جائیں تو اس کو بھی پر ہی پڑھتے ہیں. جیسے حروف مستعلیہ، ایک لفظ ہے اس کو بولتے ہیں حروف مستعلیہ. وہ کتنے ہیں حروف مستعلیہ؟ بہت غور سے سمجھیے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زاد، خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز. علی بات سمجھ میں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زا، خص، ضغط، قز. تو یہ جو حروف اگر آ جائے تو پھر اس کو بھی اس صورت میں بھی را کو پر ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمجھیے. اب یہاں دیکھیے، فا را زر فر، قاف زبر قا، فر قا، تا دو پشتن، فر قاتن. را ساکنہ کے بعد یہ قاف حرف مستعلیہ میں سے، اس وجہ سے یہ بھی را پر ہوگی. فر قاتن، فر قاتن. میم را زر میر، صاد علی زبر صا، میر صا. دال دو زبردن، میر صادن. صاد یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے. قاف را زر قیر، طا علی زبر طا، قیر طا. سین دو زر سن، قیر طا سن، قیر طا سن. فرقتن، مرصادن، قرطاسن. ایک بار رواں دیکھ لیجئے صرف، پھر آگے پڑھتے ہیں. پر والی را. اوصلنا قرآن یغررک غبما رؤوف مستقر مغتن بغن رب ارجعونی ام ارتابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس. تو یہاں تک یہ ذرا پر ہے، آگے باریک. لیکن یہ کیا ہے، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. را کو باریک پڑھیں گے، یعنی اس میں صاف صاف پڑھیں گے. اس میں کیا ہے، اوپر پر کا قاعدہ تھا، اب اس کے علاوہ کیا تھا کہ سب را سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی. تو اب بہت یہاں پہ دیکھتے چلیے اور پڑھتے چلیے. حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تا پیش تو، امیرتو، باریک امیرتو. اب یہاں پہ امیرتو نہیں بولیں گے، امیرتو نہیں کہیں گے، امیرتو، امیرتو. کیوں؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا. میم را زیر مر، منہمر، منہمر. منہمر نہیں کہیں گے، منہمر نہیں بولیں گے، منہمر. وا صا زبر وس، با را زیر بر، وصبر، وصبر. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. را زیر ری، من شر، من شر. شرغی نہیں، شر. بہت سے بچے شر الوسواس الخناس بھی بولتے ہیں، شر. را میں تشدید ہے، مشدد ہے، لیکن نیچے زیر ہے. با را زبر بر، را زیر ری، بر ری. با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. دال را پیش در، را زیر ری، در ری. یا دو پیش یون، دریون. دوسری کتاب میں آپ دیکھیں گے تو یا میں بھی تشدید لگی ہوئی ہے، یہ اصل لفظ وہی ہے، دریون. یا میں
تشدید ہوگی تو پھر را کو یا سے ہی ملائیں گے، لیکن یہاں نہیں ہے تشدید تو ایسے بول دیں گے دریون دریون، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیرن، مستمرن، مستمرن، مستمرن نہیں بولیں گے، مستمرن، ذال را پہ زر، را زر، دیکھیے ماں قبل میں پیش ہے لیکن زیر تشدید کی وجہ سے زیر، تو زیر کی وجہ سے باریک ہے، ذال را پہ زر، را زر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، ذریتن، دوسری کتاب میں یہاں بھی یا میں تشدید ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، ذریتن بھی کہہ سکتے ہیں، ذریتن، تا پیش تو، ہا را زبر حر، یہاں دیکھیے را سے پہلے زبر ہے لیکن را میں تشدید ہے اور تشدید نیچے زیر ہے تو یہاں بھی را باریکی ہوگی، تا پیش تو، ہا را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حر ری، میم پیش مو، تو حر ری مو، امرتو، منہمر، وصبر، من شری، بری، بری، دریون، مستمرن، ذریتن، تحرم، سمجھ گئے؟ اب ایک بار آئیے لگاتار مل کر کے مسلسل یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں صرف رواں رواں، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ساؤنڈ میں کیا فرق ہو رہا ہے، پر کیا ہے اور باریک کیا چیز ہے۔ آئیے پھر سے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں را کو پڑھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس سبق کا معنی یہ یہاں سے یہاں تک صرف۔ آئیے بولتے ہیں اوصلنا قرآن یغررک غبما رؤوف مستقر موتن بغن رب ارجعونی رب ارجعونی ام ارتابوا ارجعی فرقۃ مرصادا قرطاس۔ یہ یہاں تک پر کا سبق تھا۔ اب یہاں باریک، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ امرت منہمر واصبر من شری بری بری دریون مستمرن ذریتن تحرم۔ پیارے بچوں، ایک بات میں عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ کمنٹ کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں اس سبق کو پوری طور پہ سمجھا نہیں پایا اور بتا نہیں پایا۔ اس میں جتنی ڈیٹیل ہے اور جتنی سبق ہے سب چیز کو میں بتاؤں گا آگے ایڈوانس پھر، چونکہ ابھی میں بالکل بیسکس اور شروعات والے جو ہمارے بچے ہیں جو بیچ ہے اس کے حساب سے میں اس کو پڑھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اس کے میں نے ڈیٹیل آپ کو زیادہ نہیں بتایا۔ اس کا تمام ڈیٹیل، تمام ہدایت نامے میں پھر دوبارہ کوشش کر رہا ہوں، دوبارہ ابھی پھر ایک بار بغدادی قاعدہ کی سیریز بھی میں ایک بار اور لاؤں گا، جس میں آپ کو بغدادی قاعدہ بھی اور ایڈوانس اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، عنوانی قاعدہ بھی پھر دوبارہ میں پڑھاؤں گا۔ اس میں ایک ایک سبق کو میں بہت ڈیٹیل میں اور تمام قاعدے کے ساتھ تجوید کے ساتھ بتاؤں گا۔ ابھی صرف آپ سرسری طور پہ کم سے کم پڑھنا سیکھ لیں اور جان لیں کم ٹائم میں، اس لیے میں اس طریقے سے کم بتا رہا ہوں۔ دوسرے، آپ میری آواز کو بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آواز بالکل صحیح نہیں نکل پا رہی ہے طبیعت خراب کی وجہ سے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں پیارے بچوں۔ آپ سب کو اچھی طرح سے دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے یاد کیجئے، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی دوسرے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔